بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، ہمارے گھر پر جادو ہو رہا ہے، اپنے رشتہ دار جادو کرتے ہیں، اس کا کوئی علاج بتا دیجیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب اور عمل بہت چھوٹا ہے، لیکن اگر آپ اس پر عمل کریں اور یقین کریں، عمل کریں اور یقین کریں تو کالے علم اور جادو کا جو علاج ہے وہ بہت چھوٹا ہے۔ وہ یہ ہے چھوٹا، صبح آخری دو پر ایک بار، مغرب کو آخری دو پر ایک بار ہاتھوں پر دم کرو، بدن پر ملو، 50 لاکھ جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتے۔ بس بات ختم۔ تب جب یقین کرو، اور اگر یقین نہیں کرو گے تو عاملوں کے پیچھے گھومتے رہو۔ یہ عامل پیسے لیتے ہیں، ایک کی خبریں بتاتے ہیں، زعفران مانگتے ہیں، عورتوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں، اس کو کاروبار بنا دیا ہے، 7,000 روپے کی تعویذ ہے۔ تو ایسے عاملوں سے آپ نے بچنا ہے۔ عامل کو اپنے جیب کے نوٹ کا نمبر معلوم نہیں ہے تو لوگوں کی قسمت کا کیسے علم ہوگا؟ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا نام ہے؟ باقر۔ امی کا کیا نام ہے؟ شریفہ۔ حساب لگاتے ہیں، آپ پر یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ یار پوری دنیا میں جس کا نام باقر ہے اور امی کا نام شریفہ ہے تو سب کی قسمت ایک کیسے ہوگی؟ جھوٹ ہے حساب لگانے والا مولوی، دونوں پر۔ تو بہرحال یہ ایک عمل کرو۔ فلما نزلتا، علامہ ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں فلما نزلتا، جب یہ آخری دو صورتیں اتر گئی، ترک غیر ذلک، حضور جتنے اعمال کرتے تھے کہ مجھ پر کالے علم اور جادو نہ ہو، وہ تمام اعمال حضور نے چھوڑ دیے، صرف یہ دو صورتیں پڑھتے تھے بس۔ فلما نزلتا ترک غیر ذلک، سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو کالے علم اور جادو کا علاج میں نے بتا دیا۔ آپ پر کالے علم اور جادو ہے یا وہم ہے؟ اکثر نہیں ہوتا، وہم ہوتا ہے، شک ہوتا ہے۔ کوئی مولوی بتاتے تجھ پر جادو ہے تاکہ اس کا کاروبار چمکے۔ مولویوں کے پاس، کاروباری مولویوں کے پاس اگر لوگ آئے اور یہ کہے آپ پر کالے علم اور جادو نہیں ہے تو پھر پیسے کیسے لے گا، کاروبار کیسے چمکے گا؟ یہ غلط کرتے ہیں، ناراض نہ ہونا، مولویوں کی غلطی ہے، اور اس میں پرانے زمانے میں وہ لوگ کرتے تھے۔ اب بڑے بھی، دیوبندی بھی، تبلیغی، تحریری، سب عامل بن گئے، سب جھوٹ بولتے ہیں، سب پیسے لیتے ہیں، سب زعفران مانگتے ہیں، سب عورتوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں، سب نے کاروبار بنا دیا۔ بس ایک ایک بناؤ، ایک ایک بناؤ تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ مفتی صاحب کاروبار کے لیے کوئی اچھا وظیفہ بتا دیجیے۔ سورہ قصص آیت نمبر 24 پارہ نمبر 20، رب انی بما انزلت الی من خیر فقیر۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو، آج سے پڑھو، آپ کبھی بھی محتاج اور فقیر نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ مغرب عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھو۔ مجھے اللہ رسول دین اسلام کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاف ہے۔ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل وتكلم۔ میری امت کے دل میں جتنے وسوسے آتے ہیں، توجہ، وہ معاف ہے، معاف ہے، معاف ہے۔ تو خوش ہو جاؤ، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سواب حضور کے پاس ہے، یہی سوال کیا، اللہ رسول دین اسلام کے خلاف غلط وسوسے آتے ہیں، حضور نے فرمایا تم نے ایسے خیالات پا لیے؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ مضبوط ایمان کیا ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے اس پر شک کرتا ہے، جو اپنی بیوی پر زیادہ شک کرتا ہے اس کو زیادہ محبت ہے، جو بالکل شک نہیں کرتا ہے، بیوی جس وقت جہاں چلی جائے، اگرچہ یہ آدمی انٹرنیشنل بغیرت ہے لیکن اس
کو اپنی بیوی سے محبت نہیں کی. جو 3 کام کرے اس کی کبھی بھی گھر والوں سے اور گھر میں لڑائی نہیں ہوگی. 3 کام کرے, بتاؤ کہ نہ بتاؤ؟ بولو نا. قیامت تک آپ کی لڑائی گھر میں نہیں ہوگی اگر آپ 3 کام کریں گے. شر فساد نہیں ہوگا, لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, تو مہمان نہیں ہوگا. نمبر 1, آپ جتنے پیسے کماتے ہیں یا تنخواہ یا کاروبار, وہ اپنی بیوی کو پیسے دیا کرو. نمبر 1. نمبر 2, وہ جس وقت جہاں چلی جائے اس کو مت روکو. نمبر 3, اپنے بچوں کے رشتے جہاں دے اس کو کھلی چھٹی دے دو. انشاءاللہ کبھی بھی گھر میں لڑائی نہیں ہوگی. سارے حاضر ہیں. یہ 3 ہی کام ہیں بھائی. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. قرآن میں ہے سعید فقیہ وقت, سعید فقیہ وقت کہتا ہے. ایک تشریح اس کی ہے کہ بچوں کو پیسے مت دو جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں. اگر بھتیجا بھانجا یتیم ہو چکا ہے اور اس کے پیسے آپ کے پاس ہے تو پیسے مت دو, وہ ضائع کر دے گا. جب وہ عقل مند ہوشیار ہو جائے تب اس کو پیسے دو. لیکن دوسری تشریح اس کی ہے کہ پیسوں پر فل اختیار مرد کا ہوگا, عورت کو نہیں ہوگا. اگر عورت کو ساری تنخواہ حوالہ کرو اس میں برکت نہیں ہوگی. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ. ایک تشریح ہی. تو اور پر پابندی لگاؤ کہ بازار نہیں جانا ہے. آج کل کیا آ رہا ہے, خود جاؤ. میں کتنا مصروفات کا آپ کو پتا ہے, کتنے بچے بیوی ہیں. میں لیس بھی خود لاتا ہوں, دھاگا بھی خود لاتا ہوں, تو مجھ سے زیادہ مصروف ہو. لہذا خیالات معاف. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ, یہ خیالات ختم ہو جائیں. اگر یہ سوچو گے تو یہ تو ختم نہیں ہوں گے تو آپ بیمار ہو جائیں گے نفسیاتی. کہو کوئی بات نہیں, کوئی پرواہ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, آپ ٹھیک ہو جائیں. یہ خیالات ختم ہو جائیں, یہ تو ختم ہوں گے نہیں, دماغ چلتا رہتا ہے, آپ پریشان ہوں گے. تم یہ کہو اے خیالات آنے دو, اے خیالات آؤ, کوئی گناہ نہیں ہے,